رسول اللہ کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ آباد یا سارت الحسین لبیک یا حسین یا سارت الحسین لبیک یا حسین اتنی ہی بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ بہت ہی اہم تذکرہ ہے، آپ سب اہم ترین شخصیات میں موجود ہیں، کافی دیر سے مجلس رضا کا سلسلہ جاری ہے اور ایک ماتمی قبیلہ ہے یہ سنجولی اسٹیٹ میں، ماں کی تربیت باپ کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ ماتمی۔ مولا ان سب کو سلامت رکھے اور اس گھر پہ اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں کا نزول ہو، اپنے اپنے گھروں کی خیر و برکت کے لیے اور صلوات پڑھ لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی وعدائہم، فردا بعد فرد وقبیلتا بعد قبیلت وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الى یوم الدین۔ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی نعرہ حیدری۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامنے صد احترام موالین حیدر کرات صوبران کربلا، مجھے کافی دیر سے مختلف جگہ سے فون آتے رہے اور اس لیے میں نے بھی 2 مرتبہ رابطہ کیا خود۔ میں چونکہ عرفان شاہ جی کے پڑوس میں تھا، والدین نسبتی کو سلام کرنے گیا تھا، لیکن مجھے اس چیز کا شدت سے احساس ہے۔ عمران شاہ جی نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا وقت دوں گا آنے کے لیے، تو میں رابطے میں رہا۔ مجلس مجھے نہیں پتا کب شروع ہوئی، لیکن یہ کہ کافی دیر ہو چکی ہے اور لوگ پوچھ رہے تھے کس ٹائم آپ پڑھیں گے، ان کو فون کر کے۔ غالباً یہ جو کیمرہ ہے، یہ جو خور ہے، یہ بتا دیتا ہے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب چونکہ عرفان شاہ جی بھی آ گئے اور ان جیسے 2-4 اور آ گئے تو میں مجلس ختم کر دوں گا، لیکن نبی آئے تو میں آپ کو جو سبق یاد کر کے آیا ہوں وہ میرا ذاتی یا کسی غیر معصوم کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اور معصوم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں آج ایک بہت اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوں۔ قرآن تو سب کا ایمان ہے، قرآن ربیع الاول میں نازل بھی نہیں ہوا، یہ اس مہینے میں اترا ہے جو ابھی گزرا ہے، اور وہ کسی بندے کا مہینہ بھی نہیں ہے اور اللہ کا مہینہ ہے۔ بڑی ذمہ داری سے گفتگو کروں گا، اس لیے کہ اکثر لوگ اب کہتے ہیں کہ لائیو نہ چلایا جائے، میں کہا تو لائیو ہی چلایا جائے تاکہ پتہ چلے ہم کتنے پانی میں ہیں۔ آج کل چونکہ دور ایسا جا رہا ہے، کوئی گھٹانے میں لگا ہوا ہے، کوئی بڑھانے میں لگا ہوا ہے، لیکن میں نہج البلاغہ کے اپنے مولا کے فرمان اور اپنے مرکز کی پالیسی کے مطابق علی کو نقطہ اعتدال مانتا ہوں۔ نقطہ اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ بیلنسنگ پوائنٹ۔
نقطے کا تھا، اور نقطہ اتنا اہم ہے، اور اس بات کو موجودہ دور کا نوجوان نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ بزرگوں کو شاید اتنا پتہ نہیں ہے۔ نقطے کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈاٹ۔ ڈاٹ لگے گا تو کچھ سمجھ میں آئے گا، ڈاٹ نہیں ہوگا تو الفابیٹک بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انگلش کی نہیں کہ اردو والی دیکھ لیں، ایک نقطہ ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے ایک فقیر نے کہا تھا کہ پڑھ نقطہ چھوڑ حسابان، ایک نقطے وچ گل ہے۔ میں آج ایک نقطے ہی میں بات ختم کروں گا۔ کہ بڑے بہترین شاعر نہاگو شاعر بیٹھے ہیں اور بڑی دیر سے رہے تو قریب میں رہے میرے بھائی، ہمارے اسپیکر ہیں جیسے بولے میرے بھائی، لیکن یہ بہت پہلے میں نے کہا تھا میں آ رہا ہوں تو یہ آ کے بیٹھ گئے۔ لیکن فرش اعلیٰ پہ یقیناً بیٹھنا ثواب ہے، لیکن اگر ثواب کو زیادہ بوجھ بنا دیا جائے تو پھر آئندہ مجلس میں ہدا کوئی نہیں ہے۔ پورا رمضان علماء ہمیں کہتے رہے کہ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ سونا بھی، حالانکہ مرد کے لیے سونا حرام ہے لیکن وہ سونا سلیپنگ والا وہ عبادت ہے۔ اور عرفان شاہ جی، میں پورا رمضان مدارس پڑھتا رہا، اور قمر زدی صاحب جو اوپر مجھے کہہ رہے تھے ہمیشہ لیٹ آتے ہو، ان کے کبھی لیٹ نہیں ہوا میرا، وہ لیٹ ہے نیچے نہیں آ رہا، چلے ان کا مسئلہ ہے کوئی، لیکن ماتمی سارے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آ گئے ہیں۔ ابھی ایک ماتمی دستہ، اس کے کچھ ارکان جو میرا پڑوسی ماتمی دستہ ہے وہ ابھی رستے میں ہے، تو مجھے کہنے لگے آپ ان کے آنے تک پڑھیں گے، لیکن جس نے برآمدی کرا وہ ماتمی دستہ آ چکے ہیں۔ اب میں مولا پہ چھوڑتا ہوں۔ عرفان شاہ جی ماشاءاللہ ایک مرشخاں ماں کے بیٹے ہیں، ماتمی ہیں، اور ان کی موجودگی کا میرے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ مجموعے کو جگاتے رہتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں سونا عبادت ہے، تو میں نے تو یہی دیکھا ہے رمضان میں زیادہ تر لوگ یہی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، جنہیں بچے گھر میں نہیں سونے دیتے مجلس میں آ کے سو جاتے ہیں، لیکن ہم جگانے والی قوم ہیں، ہم جاگتی ہوئی قوم ہیں۔ قرآن کا بڑا اہم پیغام ہے، سورہ رحمان کا اعلان، سارے کان کھول کے سنیں، ماتمی، عزادار، نوحہ خان، زنجیر زن، مولوی، ذاکر، خطیب، ہر بندہ سنے۔ کیا؟ کل من علیہ فان۔ اب جس اسپیڈ میں پڑھوں گا آپ اسی اسپیڈ میں سماعت فرمانا انشاءاللہ۔ دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، بہت بڑا پیغام آ جائے گا، اور مجھے بھی سبق مل جائے گا، میں نے سبق سنانا ہے آپ کو۔ قرآن کا پیغام ہے کل من علیہ فان، ہر شے فنا ہونے والی، کچھ نہیں بچے گا، سب فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بچے گا، باقی رہے گا، کسی وزیر اعظم کا نہیں، کسی صدر کا نہیں، کسی مالدار کا نہیں، کسی ساہوکار کا نہیں، کسی دنیا کے بڑے سے بڑے کروڑ پتی ارب پتی کا نہیں، کسی بندے کا نہیں، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ سوچنے کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے کیا بچے گا؟ اللہ کا چہرہ بچے گا۔ آج ہر کوئی اپنے اپنے بچاؤ میں لگا ہوا ہے کہ میں بچ جاؤں، حکومت کہتی ہے میں بچ جاؤں، اپوزیشن کہتی ہے میں بچ جاؤں، عوام کہتے ہیں ہم بچے، عوام تو بیچارے پستے رہتے۔ بڑا پیارا جملہ ایک فقیر تھا کہ ایک ظالم جاتا ہے اس سے بڑا ظالم آ رہا ہے، اور جو جوتیوں میں ڈال بڑھ رہی ہے، سیاستدان جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جاتے پڑھے لکھے، اور اتنے برے حالات پیدا ہو چکے کہ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ بہت بڑا میں نے تقریباً مقابلہ میں دیا، لیکن میں ہمیشہ جمہوریت کا وکیل بنا رہا، ڈیبیٹ کی ہم نے، ایسے ایسے مقابلے کی ہم نے، کہا امریت مسئلے کا حل نہیں ہے، شہنشاہیت مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اسی لیے ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ بادشاہی کا اعتبار ہی کا احتیاط الفقیر رہنے دو، لیکن جنہوں نے جمہوریت کے نام پہ عوام کو لوٹا، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے، انہوں نے جمہوریت کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اور اقبال جیسے بندے کو کہنا پڑا کہ گریزر طرز جمہوری
غلام پختکار شو. کوئی بھائی فارسی دان ہے پڑھی یہ ذرا غور سے کہ گریزر طرز جمہوری، طرز جمہوریت سے گریز کرے. غلام پختکار شو کہ کسی پختکار کے غلام ہو جاؤ. یعنی جمہوریت میں مسائل پیدا ہوگی. یہ جمہوریت نہیں ہے، وہ جمہور اور ہے جو اقبال کا تصور ہے. جو اقبال نے پاکستان تصور پیش کیا اس تصور کو بھی لوگوں نے بگاڑ دیا اور جمہوریت کے کنسیپٹ کو بھی لوگوں نے بگاڑ دیا. فقط کرسی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، اقتدار چاہیے. اگر اقتدار ہے تو جمہوریت ہے، نہیں ہے تو امریت آ گئی. یہ حالات ہے. تو کہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی، میں توجہ چاہتا ہوں آپ کہ گریزہ طرز جمہوری غلام پختکار کہ طرز جمہوریت سے گریز کیجئے، کسی پختکار کے غلام ہو جائیے. کیوں کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نہ آئے گا. کہ آپ طرز جمہوری سے جو رائے ہے پرہیز کیجئے، کسی پختکار کے غلام ہو جائے. اس لیے کہ 200 گدھوں کا مغز جمع کرنے ایک انسان فکر پیدا نہیں ہو سکتا. اب یہ لوٹے بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو، گدھے بھی کہتے، کیا کچھ نہیں کہتے. کاش کے اسلام کے پیغام میں جمہوریت یاد رکھا جاتا. کسی نے جمہوریت پسندی تھا نا، کہ جس نے کہا تھا کہ شبیر سیاست کا وہ قائد اعظم. شبیر آج کی گفتگو عام انداز سے ہٹ کے ہوگی اور انشاءاللہ دیکھیے گا چند منٹوں میں گھنٹوں کے بعد ہو جائے گی. مجھے کوئی اطلاع دینے نہیں آئے گا، میں نے خود ہی آپ کے سمجھ دیتا ہوں کرنا ہے. لیکن جتنا پیغام میں دوں گا اپنے مولا سے خطابت کی بھیک مانگے دوں. آپ سماعت فرمائیں محبت سے ایک سلوات پڑھ لیا کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بجائے نا بجائے کہ ایک پختکار کے غلام ہو جائیے جو ادھر ادھر نہ ہوتا ہو، جس کی پالیسی یہ نہ ہو کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بلکہ دیکھتا ہو کہ ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے. ہر کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا نا. تو پختکار جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا مفاد ہے یا نہیں، وہ اپنے مفاد کو سامنے نہیں رکھتا، وہ اللہ کے مفاد کو سامنے رکھتا ہے، وہ اللہ کے مخلوق کے مفاد کو سامنے رکھتا ہے اور کچھ نہیں رکھتا سامنے. تو پختکار ہیں، ہم پہچان نہیں سکتے. ہم تو شوشا کے قائل ہیں. ہم لباس دیکھتے ہیں، ہم امام آبا قبا دیکھتے ہیں جنہوں نے امام آبا قبا کی انسلٹ کر رکھی ہے. اسی لیے بابا صحابت آبا شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ دستار کے ہر پیچ کی تحقیق لازم، ہر صاحب دستار موزد نہیں. آپ ظاہری لباس میں نہ جائیے، اس کو پرکھیے، اس کا عقیدہ نہیں، اس کا عمل دیکھیے. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل بھی ٹھیک ہوگا. عقیدہ ٹھیک نہیں عمل قبول ہی نہیں ہوگا. نماز ہے تو قبول ہوگی، روزہ ہے تو قبول ہوگا. اب روزہ فقط بھوک پیاس کا نام تو نہیں ہے. قرآن کا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد تقوی ہے تاکہ شاید تو متقی بنو. اب متقی بننے کے لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، متقی بننے کے لیے کسی بڑے رئیس آدمی کا نہیں، امام المتقین کا دامن تھامنا پڑے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو آئیے ذرا پوچھیں تو صحیح اقبال سے کہ اقبال تجھے پرابلم کیا ہے، جمہوریت سے مسئلہ کیا ہے تیرا؟ اقبال لگا میرے مولا نے کہا تھا، اور حالات جو جا رہے ہیں آپ کے سامنے، میرے مولا نے فرمایا تھا کہ تم نے وعدہ کر کے بھرے مجمع میں چٹیل میدان میں چڑھ کر چٹیل سروں کے درمیان میں نبی نے اعلان کیا، تم بکر گئے. میں جب پنجاب آیا تو ایک ذاکر تھا چلا گیا دنیا سے، بڑا پیارا ذاکر تھا. اس سے 4 مصر میں نے سنے تھے کہ جن جاہلوں نے حکم غدیری بلا دیا اور پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کر، اللہ کی زمین انہیں دیتی نہیں بنا، اب شہر سے پھرتے ہیں سامان باندھ کر. میرے مولا نے فرمایا تھا کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، وعدہ کر کے پھر گئے، بخن گئے کہ مکر گئے، اب میرے بعد اللہ تم پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا، میرے بدلے تم پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا. لیکن یاد رکھنا اللہ کا سب نظام ہے، اللہ نے سب کائنات کو بنایا، سب کچھ پورا ہو جائے گا. قرآن نے کہا وجب کا وجہ رب کا ذل جلال اکرام، اللہ کا چہرہ. اب میں اپنے اصل موضوع پہ آ گیا. اگر آپ گھبرائے نہیں، زیادہ طول مجھے جانتے ہیں فام بھائی، میں 5 منٹ پڑھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ ایک موضوع چھیڑا ہے میں منٹوں میں گھنٹوں کے بعد کر دوں گا. تو جو تیار ہے ہاتھ اٹھا کے قلندر نعرے حیدری
پالنے والے تیرا چہرہ ہے کون سا؟ تیرا نہ ہاتھ ہے نہ تیرے کان ہے نہ جسم جسمانیات ہے. اگر جسم مان لیا ملا تو ہو سکتا، اللہ نہیں ہو سکتا. اب تو نے کہا کہ چہرہ میرا ہی رہے گا، باقی ساری شکلیں گم. کسی کو غصہ ہوگا چل شکل گم کرو، اللہ نے پہلے کہہ دیا ساری شکلیں گم، میرا چہرہ باقی رہے گا. پالنے والے تو دکھائی نہیں دے، ہم تجھے دیکھیں کہاں؟ جس چہرے میں باقی رہنا ہمیں دیدار تو کرا دے. نہیں دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن ہے چہرہ ضرور. چہرہ بھی اللہ کا ہے. لوگ ملا کا چہرے کو مانتے، اللہ کے چہرے نہیں مانتے. سوچنے کی بات ہے میرے دوستو، وہ چہرہ کہاں پہ؟ چونکہ عدنان کاظمی عرفان شاہ جی کے بھائی ہیں چھوٹے، اور ان کی زیادہ دوستی اور اس دستے کی دوستی ایک ایسے شاعر سے ہے کہ جسے میں نے اکثر شاہ چند طرح کے دربار میں بیٹھے دیکھا، اور عام شاعر بھی نہیں ہو ظفر بھائی. وہ خانوادہ میر انیس کا چشم چراغ ہے. میر انیس کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہو. یہ عالم گھرانہ مصلے پہ بیٹھ کے شاعری کرنے والے، اور اگر گل سے بلبل کپڑ باندھنے والے شاعری نہیں کرتے، قرآن کی روشنی شاعری کرتے. میر احمد نوید کی بات کر رہا ہوں میں. ان کے ذریعے ملا، عدنان کے ذریعے سے ایک دو مرتبہ. پھر علی مسجد آئے، وہ مرکز میں بڑے محبت کا انہوں نے اظہار کیا. پھر میں کراچی کا خمسہ پڑھتا ہوں عباس ٹاؤن میں، تو میں نے دیکھا تو ایک چوک پہ بیٹھے برگر کھا رہے ہیں. میں پہچانا نہیں انہیں، مجھے پہچانا. ارے قمر میاں بالکل داڑھی سفید، آپ کہاں؟ میں نے کہا آپ کہاں کے؟ میں جہاں رہتا ہوں. میں آئے برگر کھائیں پھر کہ آپ کو برگر کھاتے مجھے اچھا نہیں لگا. اس لیے آپ نے شاعری اتنی زبردست کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو اس بات کو، شاعر تو بہت بڑا ہوں مگر مجھے اپنے شعر باتوں کا سمجھ نہیں آتا. اب جو اشعار میں پڑھنے لگا ہوں شاید کسی کی ہی سمجھ میں ہے. میر احمد نوید کے میرے موضوع کے مطابق ہے. آپ ناراض میں پڑھ دوں. دیکھیں میں نے پہلے کہا میں علی کو نقطۂ اعتدال نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، اور نقطے کی اہمیت بتا دی میں نے. آپ نقطہ نہ ہو کچھ نہیں سمجھ، اور نقطہ بھی بے والا. بے کے نیچے نقطہ نہ کچھ پتہ چلے گا کیا؟ کچھ نہیں پتہ. تو نقطہ بے والا. اور کائنات میں علماء تعریف تو بڑی کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر ہے جو کچھ قرآن ہے سورہ اس میں سورہ والناس میں، جو والناس میں وہ اس میں سین میں ہے. اور یاد رکھیے گا جو سین والناس میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، سب سے مختصر بسم اللہ میں. جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بے کے بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ بے کے نیچے والے نقطے میں ہے. کہا تھا سب نے، سب کہتے ہیں ہر فکر. اور کائنات میں کوئی ماں ایسی پیدا ہوئی نہیں جس میں وہ بیٹا جنا ہو جو اعلان کرے انا نقطۃ تحت الباب، بے کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں. تو بات تو سمجھ آ گئی بزرگان محترم. وہ چہرہ جو باقی رہے گا کون سا چہرہ ہے؟ احمد نوید نے کہا کہ قرآن پڑھتے تو سمجھا کرو اسے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اب اس نے جو اشعار کہے میں 2 یا 3 اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں نے جہاں بھی پڑھے بڑے مسائل پیدا ہو گئے، فتوے مجھ پہ لگنے شروع ہو جاتے. احمد نوید آرام سے بیٹھا جس چہرے میں اللہ کی صورت نظر آئی. شاعر بیٹھا ہے، اس کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں، مولا ان کے قلم میں اور تاثیر فرمائے گا. لیکن پڑھنا میری طاقت ہے، میری ہمت ہے، میرا انداز ہے، سننا آپ کا انداز ہے، جیسے مرضی سنیں میں پڑھ رہا ہوں. کہ جس چہرے میں اللہ کی صورت نظر آئی، جس چہرے میں اللہ کی صورت کثرت سے اسی میں مجھے وحدت نظر آئی. جس چہرے میں اللہ کی صورت نظر آئی کثرت سے اسی میں مجھے وحدت نظر آئی. اب ایک غالب کا بھی شعر ہے، وہ ذہن میں ہوگا سب کے، اس کو سامنے رکھیے گا. اس چہرے میں اللہ کی جس چہرے میں اللہ کی صورت نظر آئی کثرت سے اسی میں مجھے وحدت نظر آئی. کہتا ہے کہ سجدہ کیا سجدہ جو علی کو کیا. یہیں پہ مسائل پیدا ہوتے. اب سجدہ آدم کو بھی کیا گیا تھا، وہ بندگی والا نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی ہوا. اسی طرح سجدہ جو علی کو کیا اللہ کو پہنچا.
अहमद में कह सजदा जो अली को किया अल्लाह को पहचान, अल्लाह को पहुंचा, सजदा जो अली को किया अल्लाह को, बस पहले वसीला यही सूरत नजर आई। शॉर्टकट थी बस पहले वसीला। एक शेर और सुन ले, मेरा वादा 3 से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, कि सिमटा जो है नुक्ता तो नजर आया तहेबा। पूरा कुरान समेट दिया। सिमटा जो नुक्ता तो नजर आया तहेबा, और फैला जो नुक्ता तो मशीयत नजर आई। फैला जो नुक्ता तो मशीयत नजर आई। मुझे बताइए, अली ने मशीयत खुदाबंदी के अलावा को काम किया? मैं जब वक्त मुझे कम महसूस हो ना, और मुझे इस बात का एहसास हो कि असल इबादत मातम है, मजलिस है ना मुकद्दमा है उसका। अगर ये मजलिस ना हो तो मातम समझना है, मातम ना हो तो इस्लाम समझना है। दुनिया हैरान और परेशान है, सब कुछ बंद हो गया। कोरोना में सब कुछ बंद हो गया, मातम बंद नहीं हुआ। हुक्मरानों ने टिल लगा लिया कि ये कोरोना है, खरोना है। एक हमारे पेशावर के नौखान है सब्ज़ अली शहजाद, लिखते हैं, उन्होंने बड़े 25 रजब को नोहा पढ़ लिखा कि सिब्ते नबी का मातम करोना। कोरोना वाले बड़े खुश हुए, सिब्ते नबी का मातम करोना, मर जाएगा खुद जालिम करोना। मर गया ना किबला, मातम रहे, मातम है, करोना नहीं है। और अब खुद बखुद पाबंदी हटा रहे हैं। अब पहली मर्तबा 100% गुंजाइश के साथ आने हुआ है, अब इस साल होगा, और 100% गुंजाइश से मक्का मदीने में इबादत हो रही है। खुदा के बंदो, तुम जितनी मर्जी इबादत कर लो, जितनी मर्जी तुम नमाजें पढ़ लो, तुम्हें नमाज का फलसफा ही नहीं पता, तुम्हें अल्लाह के चेहरे का ही नहीं पता। जब अल्लाह के चेहरे का नहीं, अल्लाह की मर्जी का क्या पता होगा तुम्हें? हमें तो अली के चेहरे में सब कुछ नजर आ गया। सिमटा जो नुक्ता तो नजर आया तहेबा, फैला जो नुक्ता तो मशीयत नजर आई। ऐसी मशीयत खुदाबंदी, ऐसी मशीयत खुदाबंदी कि कुरान की आयत आ गए, वमा ताशाउना इल्ला यशाअल्लाह। मेरे प्यारे बंदो, तुम तो इसके सिवा चाहते ही कुछ नहीं हो जो मैं ना चाहता हूँ। जिन्होंने अपना सोना बेच के, वो सोना नहीं जो हराम है, जिन्होंने अपना सोना बेच के और कुछ नहीं लिया, अल्लाह की मर्जियां ले ली। अब अगर किसी ने जन्नत में जाना है तो वो अल्लाह की मर्जी दे या न दे? तो अल्लाह की मर्जी है किसके पास? कैब मेरी है, या पैसे लेके दूंगा, या मर्जी होगी तो दूंगा, ऐसे ही है ना। तो अल्लाह की मर्जी है अली के पास। अब अली पे तुम्हें शक है, माती में पढ़ रहा हूं मैं, जिसे अली पे शक है मैं उसमें शक है। मेरे इलाके में सिंध में एक जाकिर आया था, फौत हो चुका, वो हाफिज था, नाबीना भी था थोड़ा बहुत, मोहम्मद अली। उसने एक शेर पढ़ा था, मुझे आज तक याद है, कि है बुग़्ज़ अली खामी खिलकत का नतीजा। मत लड़ा करो दुश्मन से, वो काबिल है मैं बेचारा, है बुग़्ज़ अली खामी खिलकत का नतीजा। हमसे न औलाद मार के खयानत कर गिरा। आपने परेशान नहीं होना, ये मजलिस बदल तहखान में हो रही है, कोई पर ये जैसे सऊदी में सुन रहा है। उच्चा बोल के दिल खोल के, सुपर पावर एटम बम नारा हैदरी। एटम बम की बात करते हैं, जाकिर कहता है ये नारा एटम बम से 100 गुना ज्यादा है। एटम बम कुछ भी नहीं पूछते, एटम बम क्या चीज है? मैं तो इन हालात में क्या करता हूँ, उठाओ कैमरा, हालांकि वो कैमरामैन गायब हो गया, सबकी तस्वीर बाहर, मुझे भी रोक लिया उसने, इमरान खान का तस्वीर बनाई, ड्यूटी पूरी होगी, ना बुलाया, कोई मसला नहीं, वो और चीज है, वो की बात करो। तो नायाब हलवी ने, आप जैसे मौला के चाहने वालों ने ये नहीं देखा कि कोई बेसुरा पड़ रहा है, आपको मौला का नाम पसंद आया, आपने नारा लगा दिया। तो नायाब ने कहा था उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, ये मातमी है कहाँ रोज मुस्कुराते।
اور حسین کے ماتم میں کتنی طاقت ہے بتاؤں آپ کو. حضرت جوش نے کہا تھا. جوش کون تھا؟ شاعر تھا. شاعر عام نہیں تھا، شاعر انقلاب تھا. اسلام آباد میں رہتا تھا. میں ملا ان سے. وہ کہتے تھے کہ یاد رکھو میں ملا کے اللہ کو نہیں مانتا، حسین کے اللہ کو. جوش ملی آبادی میں حسین کے اللہ کو مانتا ہوں. تو جوش ملی آبادی نے ایسی ایسی پیشین کی یقین کریں گے دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا. شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. تو اللہ کا چہرہ رہے گا. اللہ کا چہرہ کون ہے؟ پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ کا چہرہ علی ہے. اللہ نے چہرہ ہی ایسا بنایا، اس پہ کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا. علی کے نام پہ اعتراض نہیں کر سکتا. ملا جتنا مرضی کر لے، قمر کا نام بگاڑ سکتے ہیں آپ. اسم کا مطلب ہوتا ہے، محمد کا مطلب نہیں ہوتا. اگر کوئی مجھ سے ناراض ہو، باہر کو بیٹھا ہو، باہر کو کون پڑھ رہا ہے، ہاں قمر ومر آئے. قمر کا مطلب ومر کا سارے ناموں کے محمد بنائے جا سکتے ہیں. سر اٹھا کر لیا کر علی والوں. تمہارا مولا ایسا ملا ہے کہ حضرت نیسا مرابادی نے کہا تھا کہ بس نام علی ہی کی واحد یہ فضیلت ہے. کفار کی آنکھوں نے یہ موت ابھی دیکھا. سوئے تو پیغمبر تھے، جاگے تو علی نکلے. بس نام علی ہی کی واحد یہ فضیلت ہے. سنے آدمیوں، بس نام علی ہی کی واحد یہ فضیلت ہے. اگر اس کو بگاڑو گے تو منہ سے ولی نکلے. اسی لیے حضرت مولانا افضل بازیدی نے کہا تھا کہ رک گیا روداد افساس جلی کہتے ہو کیوں جگتا ہے علی کو تو ولی کہہ رہا. تو بھائی جب اسے مولائے کل کرایا، جب اسے مولائے کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یاد ہے؟ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سمندر کے دونوں کناروں میں، قرآن کے 30 سپاروں میں نام نعرہ حیدری. آپ سارے سلامت رہے. جتنے نعرے مارنے والے میں اب زیادہ اور لمبا نہیں کروں گا. ہاں ایک دفعہ تقریب مقابلے میں آزاد کشمیر کے صدر آ گئے تو لوگ تنگ پڑے تھے. آپ جی کب سے بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ کچھ ایسے بھی شروع سے بیٹھا ہوں. وہ لمبا کیا جا رہا ہے. نیچے لوگوں نے تالی بجانی شروع کی. وہ سمجھے میری تقریب پسند کی جا رہی ہے. وہ بہت لمبا کر دیں گے. تو یہ نہ ہو کہ میں خوش فہمی میں رہوں مجھے اس لیے بار بار نعرے مارو کہ جیسا ہوں موقع ہو تو نتیجہ تو دے دوں نا میں. اجازت ہے صلوات پڑھے. سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. کیوں باقی رہے گا؟ کہ اللہ کے چہرے نے وجہ اللہ نے زندگی میں کوئی ذاتی کام نہیں کیا. نتیجہ آ رہا ہے. کیوں باقی رہے؟ وہی رہتا ہے ہمیشہ کے لیے. وہی رہتا جس نے اپنی ذات کو بیچ میں ہٹا دیا. نوح خان باقی رہتا ہے. ماتمی باقی رہتا ہے. یہ نہیں مرا کرتے. اس لیے جن کا ماتم کرتے وہ نہیں مرے، جن کا نعرہ مارتے وہ نہیں مرے. تو ماتمی کیسے مرے گا؟ نہیں مرتا ماتمی. جو کہ مسلم السلام میں شہداء رہتا ہے وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو میرے مولا نے رہنا ہی رہنا ہے. اس لیے کہ علی نے زندگی میں 2 کام کیا تھے دوستوں. نتیجہ دے رہا ہوں میں گفتگو کا. اس سے بڑا مختصر جملہ نہیں ہو سکتا. بڑا مختصر کہ علی نے زندگی میں 2 کام کیے تھے. اپنے دشمن کو چھیڑا نہیں تھا، اللہ کے دشمن کو چھوڑا نہیں تھا. جب علی اللہ کے دشمن جہاں جہاں آئے کوئی مائی کا لال مقابلے ہی کر سب مارنا دور کی بات. خیبر کو لے لے فقط. میں خیبر نہیں پڑھ رہا. مرحب نے بڑا عجیب کام کیا تھا. چھوٹی کھڑکی بنا رکھی تھی. کھولتا تھا 2-3 پیر مارتا زمین پہ. لشکر اسلام علم لے کے آتا تھا. جس اسپیڈ میں آتا تھا اس سے ڈبل اسپیڈ واپس آتا. حضرت رضا سرسری نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ وہ تو یہ کہیے نبی ناد علی پڑھتے رہے. یہ پڑھا کریں یہ اس میں آزم. وہ تو یہ کہیے نبی زومانی دوسرا مصرع ہے تو سنیے گا. وہ تو یہ کہیے رمضان کے تھکاوٹ دور نہ ہوگی کمر نہ کہیے گا. وہ تو یہ کہیے نبی ناد علی پڑھتے رہے ورنہ ہو جاتا وہی 2-3 کا 40واں.
یہ ہماری ماؤں کے دودھ کی تاثیر ہے. سب نے ایک دم کہا جو مرد ہوگا. اچھا یہ مرد کیوں کہا؟ مبلغ اعظم علامہ اسماعیل دیوبندی میرے علاقے میں آئے تو انہوں نے سوال اٹھایا تھا. قرار کہہ دیا تھا، فرار کہہ دیا تھا، غیر فرار کہہ دیا تھا، قرار کہہ دیا تھا. یہ مرد کیوں کہا؟ اسماعیل دیوبندی کہتے تھے کہ اصل میں مسئلہ کچھ اور تھا. رسول جانتے تھے، رسول اینا کہنا کل کو سب اللہ نے اپنے اس نبی بھی نازل کی تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ تیرا جو دشمن ہے ابتر ہے، مقتول نسل ہے، بے نسلہ ہے. تو ایک بندہ چوک میں لے کے آ گیا، دونوں ہاتھوں بچے اٹھائے ہوئے تھے. کہتا ہے یہ آپ نے اعلان عجیب کیا تھا، وہ تو لے آیا آپ نے. مولا میرے رسول مسکرائے، یہ تو مسئلہ ہے، ہوتے کسی کے کہلاتے کسی کے. تو رسول نے کیوں کہا تھا مرد؟ کچھ اور کہہ دیتے. تو اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا کیوں مرد کہا تھا. میں لاہور گیا 65 کی جنگ میں، بلیک آؤٹ تھا، ہمیں بھی یاد ہے تھوڑا تھوڑا بلیک آؤٹ. کچھ نہیں، موم بتی نہیں جلا دیتے تھے، جہاز حملہ نہ کرتے تھے، آبادی کا علاقہ. اسماعیل صاحب بڑا رات کے 2 بجے میں مجلس پڑھ کے آیا لاہور میں کہیں سے. تو میں نے کہا یار ریڈیو کھولو، ریڈیو تھا اس ٹائم، پتہ چلے ہندو کتنے مارے گئے، ہمارے پاک فوج کتنے شہید ہوئے. میں نے ریڈیو کھولا نا تو اس پہ ترانہ آ رہا تھا. اس ترانے کے بول نے مجھے سمجھا دیا کہ میرے نبی نے مرد کیوں کہا. وہ ترانہ مل کے ترنم کا تھا، فوجیوں کے جذبات کو ماشاءاللہ اٹھایا جاتا تھا. تو ترانے کے بول کیا تھے؟ اب جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں اب پتہ چل جائے کون بیٹھا ہے. تو ترانے کے بول یہ تھے کہ جنگ کھیل نہیں ہوتی، زنانیاں نہیں. اب تو نعرہ لگاتے چلیں گے، جتنے تھے سارے نامرد تھے. میں نے علامہ نصیب عباس مرحوم کے سامنے جملہ پڑھ کے سالہ لکھتا میں میرے بعد نمبر کسی ہوگا مجھے پڑھنے دو بھائی. قمر بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ رسول نے اس لیے کہا تھا مرد کہ جتنے تھے نا کیا تھے وہ چاہے سلوات کرو. اصلی تمہیں نہیں دہرا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ لائیو جا رہا ہے. لیکن یہ ماننے والی بات ہے کہ علی کا مخالف وہی ہوگا جو نامرد ہوگا. پاک فوج کی عظمت کو سلام کہ پاک فوج کے جتنے شہداء ہیں جو جان کا نظرہ دے گئے انہی کے سینے پر جدہ نشان ہے، ان کے سینے پہ نشان حیدر سلطان. آج ہم اس پاکیزہ مجلس میں ایک بات کا وعدہ تو کر لیں، مولا سب کچھ قربان کر دیں گے. میں نے دیکھا ہے، خوشامد نہیں کر رہا، مولوی بک جاتا ہے، ذاکر بک جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، نہیں بکتا ماتمی نہیں بکا. اگر ماتمی ہو وہ نہیں بکے. تیار رہیے گا، اس لیے کہ حالات چینج ہوتے جا رہے ہیں. جو اقتدار میں ہوں انہیں سب کچھ بھول جاتا ہے. کرسی سے اترے علی بھی یاد آ جاتا، حسین بھی یاد آ جاتا، کربلا بھی یاد آ جاتی. ہمیں پتہ ہے تمہیں کس کس کی نسل کربلا میں مارنے والوں بھولے کسی کو نہیں ہم. لیکن یاد رکھنا ہم کسی کے ذاتی دشمن نہیں ہیں، نہ ذاتی دوست ہیں. یہ ماتمی اقتدار میں یہاں پہ اگر یہ بات نہ کروں تو میری مجلس مکمل نہیں ہوگی. کیا کہ علی چونکہ اللہ کا چہرہ ہے اور علی کی ولایت ہمارے عقیدے کی جان ہے، اور اسے بدعت اختراع کہنا شیب مروان ہے. اگر اپنا بھی علی کو مخالف، ہمارا باپ بھی علی کو مخالف، ہم اس کو بھی نہیں مانیں. اسی لیے جب ایک بندے نے پریس کانفرنس میں کہا تھا خادم جعفری آغا نے یہ بتائیے کہ یہ ماتم کیسے ہوگا، جلوس کیسے برآمد ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا یہ تیری میری وجہ سے نہیں ہے، یہ ماتم ان ہاتھوں سے ہو رہا ہے جنہوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ہاتھوں میں کڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا. مسلسلداروں بہت دیر ہو گئی ہے. مجھے عرفان شاہ جی کی والدہ کا جملہ یاد ہے. انڈیا گئی تھی وہ، اور انڈیا میں
نجف الہند کی زیارت کے لیے پہنچی تو ایک علم یہاں موجود ہے. کسی خاتون نے کہا یہ آپ لے لیں. یہ کیا ہے؟ کہ یہ حضرت نرجس نے دیا ہے کہ شہید کامران کی ماں کو، جن کے ہاتھوں میں مولا کا دیا ہوا علم ہو وہ ماتمی کہاں بک سکتے ہیں. مولا اس گھرانے کو، سارے ماتمیوں کو ان کی پوری سنت و سلامت رکھے جو ان کے دعوت پہ آتے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں دادارو، ایک بیوی بقیہ چھوڑ کے آئی، ایک بیوی شام چھوڑ کے آئی، اور ان بیویوں کے ساتھ ایک 4 سال کی یتیمہ بھی ہے. دادارو چونکہ ذکر بہت بڑا ہے اور اس کے نام سے ہو رہا ہے جس نام سے مجھے بہت پیار ہے. عرفان شدید میرے گاؤں میں نا، وہ ڈی جی میں ضلع خیر پور کے ہم رہنے والے ہیں. 6 محرم کو قاصد سکرہ برآمد ہوتا ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے عالم ذاکر جو تھے جن مصور غم کہا جاتا ہے، مورخ محمد کہا جاتا ہے، مولانا غلام احمد کلو صاحب، وہ قاصد سکرہ برآمد کراتے تھے. اور ڈی جی کی گلیوں میں خون کی اس طرح جیسے نہر ہوتی ہے اس طرح ہوتی، اتنا ماتم، زنجیروں کا ماتم، تلواروں کا ماتم، برز کا ماتم. مزداروں یہ کس کا تحفہ ہے؟ اس زینب کا تحفہ ہے جس نے کہا تھا حسین زینب جا رہی ہے مگر جب شام سے واپس آئے گی گلی گلی میں حسین حسین کر رہا ساتھ مل کے تھوڑا پرسہ دے لو. آپ بہت تھک گئے ہیں مگر سجا سے زیادہ آپ نہیں تھکے ہوں گے. سب کا پرسہ بڑھ گیا. عزادارو 2 بیویاں ایسی تھی جن کا پرسہ نہیں بڑھا تھا. ایک عباس کے معمول بنی تھی عزادارو، ہاں ہوتی رہتی تھی. ایک بیوی وہ تھی جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، کوٹ بھی اجڑ گیا. آپ سمجھ لو میں کس کا حضرت ام رباب عزادارو 2 ان کے بچے ایسے تھے عزادارو. بیٹی کو مدینہ چھوڑ آئی تھی عزادارو، بیٹے کو کربلا لے آئی تھی عزادارو. آپ سمجھ لو میں کس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں عزادارو. مولانا غلام احمد کلو بیان کرتے ہیں کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا نا، مورخ محمد کا جملہ اسی پہ تمام ہو جائے گا. عزادارو میرے مولانا خان تیار ہیں، آئے ہم سارے مل کے پرسہ دیں. کسے پرسہ دیں؟ امام زمان علیہ السلام کو. عزادارو رونا نہ آئے، آپ تھک گئے ہوں گے، ایک ہائے ضرور کہہ دیجئے گا. آپ ہائے کہیں گے عرفان بھائی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. میرا سلام ہے سکینہ پر. ایک دفعہ ہائے بابا کہتے شیور 4 تماچے مارتا ہے. ابرکم اللہ. عزادارو مولانا غلام احمد کلو کا بیان کرتے ہیں کہ وہ منظر کا تھا عزادارو. کون سا منظر تھا؟ سب کا پرسہ بڑھ گیا مگر ایک ماں کا پرسہ نہیں بڑھا. کون سی ماں عزادارو؟ ایک عباس کی ماں، اصغر کی ماں. عزادارو ایک دن مختار نے پیغام بھیجا مدینے میں. اس لیے کہ سجاد سے کہا کہ آقا سجاد اصغر کی ماں سے کہو آج ٹھنڈا پانی پی لے، آج سائے میں چلی جائے. کہا سجاد ایسا کیا ہو گیا؟ کہ مختار نے پیغام بھیجا ہے آج میں نے اصغر کا قاتل ہرملہ مار دیا تھا. ہرملہ کے مارے جانے کا نام آیا. ایک مرتبہ حضرت ام رواب نے اس لیے کہ سجاد کو سر سے پاؤں تک دیکھا. کہا سجاد بیٹا میرا بھی پیغام مختار کو بھیج دو، اصغر کا قاتل تو مارا گیا ہے، اصغر تو واپس نہیں آیا. اللہ اکبر. عزادارو پوری زندگی نہ سائے میں بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیا. مختار کا پیغام آتے ہی امام سجاد علیہ السلام نے پھوپھی زینب سے کہا مادر اصغر سے کہیے ماں اب تو سائے میں رہ جائے، اب تو ٹھنڈا پانی پی لے. مادر میں تمہارا دل نہ دکھے بھی جملہ کافی ہے. ایک مرتبہ ام رباب نے کہا زینب کیسے ٹھنڈا پانی پی لوں؟ سجاد سے وعدہ کر کے چلی تھی کروالا، اب میں کیسے ٹھنڈا پانی پیوں؟ جناب زینب نے کہا یہ امام وقت کا حکم ہے، آپ کو ٹھنڈا پانی پینا پڑے گا، سوگ بڑھ جائے گا. سب نے کہا آپ بھی بڑھا لے. ام رباب فرماتی ہے آقا زادی امام وقت سے کہو ایک بات سجاد میری مان لے، ایک بات میں مان لوں گی. کہا کیا؟ سجاد سے کہو بیٹا خون رونا تو چھوڑ، امام وقت ہے نا خون رونا آپ سے ٹھنڈا پانی رباب پی لے گی. سجاد نے کمر پکڑ لے گا ہائے شام کا بازار، ہائے بیٹی علی کی بیٹیاں. آزاد ایک ہاتھ زینب نے پکڑا، دوسرا سجاد نے پکڑا، اٹھا کے لے کے چلے نا. ایک پیر سائے میں تھا، ایک پیر دھوپ میں تھا. اصغر کی ماں کی گردن گر گئی. زینب نے ہاتھ انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو زینب نے کہا سجاد بیٹا چھوڑ دو. ام ربا اصغر کے پاس چلی گئی ہے. عزادارو میرے مولا رونے لگے. جناب زینب فرماتی ہے سجاد بیٹا تیری ماں رباب کی 4
चादर के पल्लू में कुछ बंधा रहता था। शाम के जिंदान में यही न है, इन तखयलात को सलाम लिख देना। ये रिवायात में एक मर्तबा जनाब सज्जाद से हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, शाम के जिंदान में भाभी रबाब की चादर के पल्लू में कुछ बंधा रहता था। जिंदान में अक्सर उसके बैठती थी, पल्लू खोल के देखती थी, फिर सो जाती थी, किसी को दिखाती न थी। आज रबाब नहीं है दुनिया में, आओ देखे क्या बंधा था। आज अगर मर जाता वहां तो जुमला न कहता, रात के बिस्तर में जाके सोने में क्या पड़ रहा हो। जब चादर का पल्लू खोला गया, मेरा बीमार इमाम चीख मार के बेहोश हो गया। पता क्या था, अज़ादारों रबाब की चादर में असगर के छूने में जली हुई लकड़ियां सलामत रहे। रबाब का लोगों से लगा के चले गई। अज़ादारों असगर तो करबला में सो गए, सुगरा मदीने में इंतजार करती रही। अज़ादारों उधर हुसैन करबला में थे, उधर सब शहीद हो चुके, तने तन्हा खड़े थे। आवाज अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अबा अब्दुल्लाह मेरा सलाम। हुसैन ने देखा यहाँ सब कातिल, कौन है सलाम करने वाला। हुसैन ने देखा, चेहरे की गंध बता रही थी, बहुत दूर का मुसाफिर। कहा आप हुसैन हैं। हुसैन चुप रहे। अज़ादारों कि आप फातिमा के दिल के चैन। हुसैन चुप रहे। मैं अज़ादारों बात खत्म कर रहा हूँ, एक मरतबा मेरे अंदर ताकत नहीं बात करने की है। हुसैन चुप रहे। मीर अनीस की रूह खड़ी थी। ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ है, ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ है। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन। मौला ने सर झुका कहा मैं कौन हूँ। कहा मैं मदीने से आया हूँ, एक बीमार दरवाजे पे खड़ी थी, उसे खत ला गया हूँ। अज़ादारों हुसैन ने खत को देखा, बड़ी देर बाद, बड़े दिन बाद बेटी की तहरीर नजर आई। यह कासिद सूरा था। अज़ादारों हुसैन खत को लेके आए खेमे में। हमीद कहता ऐसे गिरिया हुआ जैसे हुसैन को लाशा लेके गए, हुसैन को लाशा लेके गए हैं। अज़ादारों हुसैन ने खत को पढ़ा, बीबी को पढ़ाया, बाहर आए। अज़ादारों मेरे मौला फरमाते हैं कि सुगरा से कहना अब अकबर का इंतजार न करें। सलामत मर जाएगा मेरे साथ, अगर न हुए कौन मातम करेगा। आखिर मदनी समझ के सुनिएगा, आखिर जुमला है। अज़ादारों कहा कि सुगरा से कहना अब भैया का इंतजार न करे। क्यों कि अकबर सीने में बर्छी खा के सो गया, सीने में बर्छी खा के सो गया है। अज़ादारों उसके बाद बहुत लंबा खत था। हुसैन ने कहा अब मैं यहाँ सदा इस्तग़ासा बोल तू चला जा, अगर मैंने सदा बुलंद कर दी तो मेरी मदद तुम पे वाजिब हो जाएगी। कि मौला सुगरा ने ज़बानी पैगाम भी दिया था। सुगरा ने कहा था कासिद मेरे बाबा की पहचान बड़ी है। अब्बास अलम पगड़े नजदीक खड़ा होगा, अब तेरा चचा बाप भी नहीं रहा। अज़ादारों सुगरा ने कहा, कासिद ने कहा मौला, सुगरा ने कहा था मेरा भैया अब मुझे लेने नहीं आया, बाबा ने वादा किया था जब अकबर की शादी करूंगा ना मैं तुम्हें बुला लूंगा। अज़ादारों का सुगरा से कहना भैया में बच्ची खा के सो गया, असगर भी तीर खा के सो गया। सुगरा मातम करती रही। अज़ादारों एक दिन का वहां रिवायत है, रिवायत मरवान ने सत्तू में जहर दिया था। उम्मुल बनीन को भी सत्तू में जहर देने शहीद किया गया। सुगरा जो इमाम ज़ैनुल की जाती प्रॉपर्टी में एक मकान में रहती थी, अदालत जहर मिला और सुगरा चली रसूल की कब्र पे आई। हाय हुसैन कहते गिर पड़ी। मैं कहूँगा जिस तरह अली की मैयत पे खदीजा बिन्ते अली गिरी थी ना हज़रत अब्बास के में, ऐसे सुगरा गिर गई। अज़ादारों हाय बाबा कह के रोने लगी नाना के मजार पे। मैं कहूँगा सुगरा तू कितनी खुशकिस्मत है, तूने हाय बाबा कहा, तू गिर पड़ी, तेरी रूह परवाज कर गई। मदीने में महले पर हसी में मातम हुआ। सुगरा का जनाजा आ सुगरा जरा करबला चल के दे। जब सकीना बाबा के लाशें दिखाई इसी में तबादे करे आ जाइए, आपकी सकीना तबादे खा रही है। हाय फातिमा सुगरा, मातम हुसैन, मातम अली, मातम या हुसैन। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु